انتہائی واجب الاحترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قرآن مجید 28ویں پارے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے مجھ کو اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی نارن، آگ سے، وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ، اور فرمایا کہ وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو سخت ہیں، غصہ ناک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ محترم سامعین حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو، یعنی ان لوگوں کو خطاب فرمایا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اور خطاب میں سب سے اول مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی تم پر لازم ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کون تھے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے یہ لوگ ایسے ہیں جو سابقین ہیں اور اولین ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، آگے نکلنے والے ہیں، دین کے کاموں میں اور ایمان لانے میں یہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہیں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حضرات سامعین، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتا ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ اس کی اولاد آگ میں گھسنا چاہے اور وہ انہیں گھسنے دے؟ ظاہر ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد آگ میں جائے اور وہ انہیں جانے دے، آگ میں گھسنا چاہے تو وہ انہیں گھسنے دے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تو میرے عزیزو دوستو، پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کو ایسی چیزوں سے بچاؤ جو آگ میں لے جانے والی ہیں، اپنی اولاد کو ایسی چیزوں سے بچاؤ یا ایسے کاموں سے بچاؤ کہ جو کام، جو چیزیں آگ میں لے جانے والی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو آگ میں لے جانے والی ہیں وہ کفر ہے، بے دینی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرو، کیونکہ اولاد کی دینی تربیت نہ کرنا خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جہنم میں ڈالنا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی دینی نہج پر تربیت نہیں کریں گے، ماحول کے حوالے کر دیں گے، سوسائٹی کے سپرد کر دیں گے، تو وہ بچے بگڑیں گے، اور جب وہ بگڑیں گے تو گویا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جہنم میں ڈال رہے ہیں۔
اللہ تو نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کسی کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ ارحم الراحمین ہے، پھر وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہم کسی غزوہ پر گئے، ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ایک عورت نے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا اولیس اللہ ارحم بعبادی، کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے؟ اور اس نے کہا کہ من الام بولدہا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، اللہ تو بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر اس عورت نے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ فإن الأم، یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک ماں یہ برداشت کرے گی کہ اس کا بچہ جہنم میں، اس کا بچہ آگ میں جلے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ سوال کیا فَأَكُبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونا شروع ہو گئے، بے تحاشا روئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سوال ہی اس عورت کا ایسا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک ماں یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا بندہ آگ میں چلا جائے؟ ثم رفع رأسہ لہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، فقال، اور فرمایا ان اللہ لا یعذب من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ اور فرمایا الا المارد المتمرد الذی یتمرد علی اللہ، سوائے اس شخص کے جس نے خود اپنے لیے گمراہی کا رستہ چنا اور پھر اسی پر وہ جمع رہا۔ اب چونکہ اس نے اپنے لیے خود ہی گمراہی کا رستہ چنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کے اختیار کردہ رستے پر ہی ڈال دے گا۔ وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یوں نکلے گا کہ اس نے کہا کہ اللہ کیسے کسی بندے کو آگ میں ڈالے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نہیں ڈالے گا، بلکہ بندہ خود اپنے لیے آگ کو، دوزخ کو منتخب کرے گا، پسند کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے۔ جو جہنمی جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے ہی قصور کا اعتراف کرے گا، کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا اللہ سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دینی تربیت ہی نہیں، اگر دینی تربیت نہیں ہم کر رہے اپنے بچوں کی، میں ایک مثال دیتا ہوں، حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ مریض کو کوئی ایسی دوائی دیتا ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے تو یہ قتل ہی ہے۔ زہر کا انجیکشن لگا دیا یا کوئی ایسی دوائی دے دی جس سے موت آئے گی تو یہ ڈاکٹر کی طرف سے ایک قتل ہے۔ رستے پر جاتے ہوئے گاڑی چلانے والا جان بوجھ کر اگر کسی پر گاڑی چڑھائے گا اور وہ یہ کہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ قتل ہے۔ بالکل اسی طرح بچوں کی دینی تربیت نہ کرنا اور انہیں ماحول کے حوالے کر دینا، یہ انہیں خود جہنم میں ڈالنا ہے۔ اب جس شخص نے اپنے بچوں کے لیے دینی ماحول نہیں بنایا، دینی تربیت نہیں کی، اس کے بچے تو پھر بگڑیں گے۔
اصول یہ ہے صفائی کرنی پڑتی ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، گند ڈالنا نہیں پڑتا۔ کیوں جی؟ آپ 2-4 دن صفائی نہ کریں، خود ہی ساری جگہ گندگی پھیلانی نہیں پڑتی، گندگی خود پھیلتی ہے، لیکن صفائی خود نہیں ہوگی، صفائی کرنی پڑے گی۔ کفر اور شرک کی جب آندیاں چلتی ہیں تو پھر اس کی گرد ہر ایک پر پڑے گی۔ اگر دینی تربیت نہیں ہوگی، دینی ماحول نہیں ہوگا، اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے کوئی دینی بندوبست نہیں کیا جائے گا تو وہ ماحول کے زیر اثر آئیں گے۔ اور ہمارا ارد گرد کا ماحول آج کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ دیکھیں جو پہلے نظام تعلیم تھا نا، جب ہم چھوٹے تھے، ہم چھوٹے تھے نا، اس وقت کے نظام تعلیم میں اور آج کے نظام تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ بچہ جیسے سکول جاتا تھا ویسا ہی واپس آ جاتا تھا۔ سکول میں کیا ہوتا تھا؟ بلی کے قصے، کتے کے قصے، شیر کی کہانیاں۔ بچے جاتے تھے، بلی کے، کتے کے، شیر کی کہانیاں پڑھ کے واپس آ جاتے تھے، اور کوئی بات ہوتی نہیں تھی۔ لیکن آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے آج کا نظام تعلیم مرتب ہی ایسے طور پر کیا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دین سے دور ہوں، اسلام سے بھاگے، اور باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ پڑھانے والی پوری کر دیتے ہیں یا ذرائع ابلاغ پوری کر دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اردو بولنے سے منع کرتے ہیں کہ اس بچے کا اگر اردو بولے گا تو اس کا کیریئر خراب ہوگا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سارا جو سلیبس ہے اسلامی، ہمارا ساری کتابیں یا اردو میں ہیں یا عربی میں ہیں، اب انگلش میں بھی آ رہی ہیں، انگلش میں تراجم ہو رہے ہیں، لیکن اب بچے کو اگر اردو آتی نہیں، میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، ہم اپنے بچے کو روک رہے ہیں، بیٹا اردو نہیں بولنی، انگلش میں بات کرے، اور ہم اسے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے بچہ اگر انگلش میں بات کرے۔ اور اگر یہی بچہ 30-40 سال اسی ماحول میں رہے گا، اپنا وقت گزارے گا، تو پھر مذہب کی باتیں اسے مذاق لگیں گی۔ اس کی تربیت ہی ایسے ماحول میں ہوئی۔ پھر کفر، ایمان اور اسی طرح توحید اور شرک، یہ ساری باتیں بے معنی ہو جائیں گی اس کے لیے۔ وہ ہنسے گا، ہمارا ابا جی تانوں کی پتا ہوئے، وہ آگے سے یہ کہے گا، امی جی تانوں کی، تسی پچھلے زمانے تانوں کی پتا ہوئے اج کیڑا دور چل رہے۔ اب یہی بچہ اگر 30-40 سال غیر کے ماحول میں رہ کر جب باہر نکلے گا تو پھر وہ ہماری باتوں پہ ہنسے گا۔ اسے کیا پتا باپ کے کیا حقوق ہیں، اسے کیا پتا ماں کے کیا حقوق ہیں۔ ایک وقت تھا، میں نے یہ کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک وقت تھا کہ مائیں دعائیں مانگا کرتی تھی، یا اللہ، بچپن میں بچہ چھوٹا ہے تو ماں دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر اس بچے کے مقدر میں اسلام نہیں ہے تو اسے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ دعائیں مانگتی تھی ماں، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا میرے عزیزوں دوستو، دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے رائیونڈ کے بزرگ تھے حاجی صاحب محترم عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی شخص گیا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، باپ کی عزت نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا اسے 4 ماہ لگواؤ۔ وہ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عزت نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں 4 ماہ لگواؤ۔ فرمانے لگے 4 ماہ لگواؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کو پہچانے گا۔ وہ اللہ کے رسول کے حق کو نہیں پہچانتا، وہ باپ کے حق کو کیسے پہچانے گا؟
ایک بندہ یہ نہیں جانتا کہ رب کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا کیا حق ہے، اسے کیا پتا ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کو بچہ پہچانے گا تو ماں باپ کے حقوق کو پہچانے گا نا۔ لہٰذا دینی تعلیم کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں۔ چھٹیاں آئیں، بچوں کے اسکولوں میں چھٹیاں ہوں، جب بھی ہوں ضرور ان کو جماعت کے ساتھ وقت لگوائیں۔ بچے جب جماعت کے ساتھ جاتے ہیں ایک ماحول بدل جاتا ہے، ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، وہ ذہن پر اثر کرتی۔ آپ ایک بڑا اچھا صاف ستھرا ہیرا لیں، میں مثال دیتا ہوں، ذرا مثال سے بات جلدی صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ اس ہیرے کو آپ پھینک دیں کسی گندی نالی میں، کیوں جی؟ اب آپ اگر یہ چاہیں کہ یہ صاف ہو جائے تو کیسے صاف کریں گے؟ ایک بندہ آئے وہ پیچھے سے پانی بہانا شروع کر دے، وہ بالٹیاں بھر بھر کے پانی پھینک رہا ہے، وہ جتنی دیر پانی پڑے گا وہ صاف ہو جائے گا۔ آپ پانی ڈالنا چھوڑ دیں گے، پیچھے سے گندا پانی آئے گا، وہ پھر گندا ہو جائے گا۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، اسے وہاں اس گندے ماحول سے نکالیں اور پھر آپ اس پر ایک گلاس آدھا گلاس بھی پانی ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا جی؟ صاف ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ دنیاوی اور گندے ماحول سے ایک دفعہ نکالیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھائیں، مسجد میں لائیں۔ یہ مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، تعلیم کا حلقہ ہوگا، تعلیم سنیں گے، فضائل سنیں گے، انشاءاللہ تعالی بچوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو۔ میں یہ ایک بات آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے، اشارے پر جب ہم جا کر رکتے ہیں نا سارے کھڑے ہوتے ہیں، اشارہ بند ہے، کوئی ایک موٹر سائیکل والا گزرے گا، انہوں ویکھ کے اور بھی کئی او وے ہوئے او بھی جان دے آئی لے او تو ٹر گیا، تو کھلو رہے ہیں، نکلو تم ہی نکل، اور اس کے پیچھے پیچھے پھر کئی نکلیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر مسجد میں بچے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسجد کے ماحول میں جب دل لگے گا، فرشتوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، ایمان کو جلا ملے گی۔ تو بھائی عزیزو دوستو، قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ لفظ قو ہے، قو، وقایتن سے یہ لفظ ہے، وقایتن کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اہل کا معنی تو آپ سارے جانتے ہیں، اہل و عیال۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر ایمان کو لے کر دنیا سے چلے جانا، والدین کی صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ قو جو لفظ آیا ہے امر کا ہے، امر حکم ہے، اس میں تم پر لازم ہے۔ جس طرح نماز تم پر فرض ہے، جس طرح روزہ تم پر لازم ہے، جس طرح زکوٰۃ تم پر لازم ہے، بالکل اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت بھی تم پر لازم ہے۔ بعض لوگ بڑے سیلفش ہوتے ہیں، انہیں جی میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باپ ہے اکیلا ہی اٹھ کے مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، بیوی بچوں کو اٹھائے ہی نہ۔ بچے ناراض ہوتے ہیں، بچے مائنڈ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کل قیامت والے دن یہی بچے گریبان پکڑیں گے۔ چند ایک ٹپس یا چند ایک باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالہ سے۔ یہ ہم گھر میں بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو ہماری روٹین میں ہے، لہٰذا ہم یہ روٹین کے جو کام ہیں ان کاموں میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم نمبر ایک مثلا ہم رات کو بچے کو کہتے ہیں بیٹا جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، نہیں،
ہم یہ کہیں بچے جلدی سو جاؤ، صبح نماز پڑھنی، ہم سکول کے لیے بچے کو بچپن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ سکول اہم ہے، نماز کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بڑا ہو کے بھی یہی سوچے گا پھر۔ لہذا کہیں بچوں جلدی سو جاؤ، صبح ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ بچہ اٹھ گیا ماشاءاللہ، اب والدہ اس کو تیار کر رہی ہے غسل کے وقت، ماں کہے اسے بیٹا یہ جو غسل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کنگھی کر۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا ہے کنگھی۔ نہیں بیٹا کنگھی نہیں کہتے، کومب کہتے ہیں۔ نہیں، کنگھی کرتے وقت اسے یہ کہیں، اسے بتائیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من کان لہ شعرا فلیکرمہ، جو بھی بندہ بال رکھے اسے چاہیے کہ پھر بالوں کا اکرام کرے۔ جو بال رکھے یا تو رکھو ہی نا، اور اگر رکھنے ہیں تو پھر تیل کنگھی کر کے۔ اب بچے کو اگر بچپن میں ہی یہ بات بتائی گئی، یہ کنگھی ایسے ہی سواندہ وان آستے نہیں، یہ جو ہم تمہیں کنگھی کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ تم ذرا خوبصورت لگو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ جب بچے کو خوشبو لگائیں، مثلا پاؤڈر لگا رہے ہیں ہم یا کریم لگا رہے ہیں، پاؤڈر ہی بچوں کو عام طور پہ لگایا جاتا ہے، پرفیوم وغیرہ تو بچوں کو ہم لگاتے نہیں، ویسے بھی لگانی نہیں چاہیے، کیمیکل ہوتے ہیں، بچوں کی جو سکن ہوتی ہے وہ ذرا نرم ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے۔ خوشبو لگاتے وقت انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو چیز ہم آپ کو لگا رہے ہیں یہ ایسے نرا خوشبو ہے ناستے نہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، حبب الی من دنیاکم، دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ان 3 چیزوں میں ایک خوشبو بھی ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹا یہ خوشبو سنت ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا ہے، پھر ہم نے اسکول میں یا مدرسے میں بچے کو بھیجنا ہے، بچہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا، اب اس کو اسکول میں بھیجنا ہے یا مدرسے میں بھیجنا ہے، تو مدرسے بھیجتے وقت ہم بچے کو کیا بتائیں گے، حدیث سنائیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ، بخاری شریف کتاب العلم۔ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کیا جی، علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا رستہ آسان کر دیتا۔ بچہ مدرسے جا رہا ہے، ہم اسے یہ کہیں یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، ڈگری شگری ملے گی، ڈگری شگری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو تم نکلو گے تو اس پر جنت کے رستے۔ کبھی ہم اپنے بچے کے سامنے مسکراتے ہیں، مسکراتے وقت انہیں بتائیں کہ کسی کے ساتھ مسکرا کر ہنس کر ملنا بھی صدقہ ہے، اور ساتھ تربیت بھی بچوں کی کریں کہ منہ کھول کے کھلکھلا کے نہ ہنسیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، کہا جسے کہتے ہیں وہ پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، آپ کے دانت جو ہیں وہ واضح ہوتے تھے، کھلتے نہیں تھے، دانت نظر آ جاتے تھے، دانت مبارک روشن ہو جاتے تھے، منہ ایسے کھول کر، یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا اگر بچپن سے ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی بڑا پیارا سوٹ لگ رہا ہے، بڑے پیارے لگ رہے ہو، میرا بیٹا تو اس سوٹ میں بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کسی کے بارے میں اچھا کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور بھائی عزیزو دوستو، کسی محفل میں چلے جائیں،
عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پر بڑے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ اب ان بڑوں کی تعظیم اور اکرام ہم پر ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ ان بڑوں سے سلام لیں جا کر، بلکہ اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں، پہلے خود سلام لیں ان سے۔ بچہ خود ہی لے گا، کہنا نہیں پڑے گا۔ اور انہیں بتائیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں پر کی توقیر نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر بچوں کی موقع با موقع انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ چھوٹا ہے، اس پر شفقت کرنی ہے، یہ بڑا ہے، اس کی توقیر لازم ہے، اس کی عزت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اور بھائی عزیزو دوستو، خدا کے لیے ایک کام ایسا ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اور وہ کام ہے جھوٹ بولنا۔ خدا کے لیے بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولو۔ آج جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا کہ ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ روٹین میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم انہیں جھوٹ نہیں سمجھتے۔ وہ پنجابی میں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ کہتا کوئی نہیں، میں بال بران ڈیا۔ بال برانا سمجھ دے ہو نا، وہ پنجابی سمجھ، میں بال بران ڈیا، یہ جھوٹ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ کھیلتا کھیلتا ذرا آگے نکل گیا۔ تو اس عورت نے اس بچے سے یہ کہا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کیا تو نے واقعی اسے کوئی چیز دینی تھی؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے واقعی اسے کوئی چیز دینی تھی۔ فرمایا، اگر تو نے نہ دینی ہوتی تو تیری طرف سے یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں جہاں جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں مثالیں دیتا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سے منع کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، بچے نو سبق دے رہے ہیں، پتر جھوٹ نہیں مارنا، اور اس پر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جیڑا بچہ جھوٹ بولتا ہے نا، وہ دی زبان کالی ہو جاندی ہے۔ کدی ہوئی کسے دی؟ ہم کہتے ہیں جو بچہ جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان جل جائے۔ یہ بچوں کو جھوٹ سے منع کر رہے ہیں اور منع کرنے پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیز و دوست، خدا کے لیے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ ہم بچوں کو سلاتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، چپ کر کے سو جاؤ، بلی آ جائے گی، بلا آ جائے گا۔ اصولاً تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ لیٹے معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں۔ پھر پڑھ کر انہیں یہ کہیں، بیٹا جو بچہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اسے سمجھائیں، اسی بلی بلے تو ڈران رہے ہیں انہوں نے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچے کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ایک چیز ایسی ہمارے لیے بولی جاتی تھی، میں وہ آج تک نہیں دیکھی۔ کیوں جی؟ سانو ساڈے والدین اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی اس وقت کیا تھا؟ بہو، یہ بہو کی ہے، مینوں نہیں پتہ لگا آج تک کی، میں ایڈا ہو گیا آج تک نہیں پتہ لگا۔ او بھائی، بلی بلے سے نہ ڈرائیں، انہیں معوذتین پڑھائیں، ان کے پاس پڑھیں اور انہیں کہیں کہ اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے! اور اس پر وعدہ کس کی طرف سے ہے؟ سرکار کی طرف سے۔ میں کہتا ہوں زمین آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تدبیر ٹل سکتی ہے، تقدیر غلط ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2،
باپ نے جب باہر نکلنا ہو بچہ آ کے ٹانگوں کو لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ابو جی میں بھی جانا ہے، ابو جی میں بھی جانا ہے، ہم وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں بچے سے۔ ہم کیا عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں ڈاکٹر کو چل رہا ہوں، انہیں ٹیکہ لا دینا ہے، بچے نو ٹیکے تو ڈرایا جا رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں ہم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں ٹافی دوں گا۔ بھائی کیا تمہارے پاس ٹافی ہے؟ یہی تو میں نے آپ کے سامنے ابھی واقعہ بیان کیا، ہاں، کہ اس عورت سے آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو اسے کوئی چیز نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ ٹافی کے لالچ میں بچوں کو اپنے پاس بلایا، ٹافی نہیں دی، جھوٹ ہے۔ گویا کہ ہم جھوٹ کا بیج بو رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کوئی چیز کھلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ذرا ٹافی شافی کا، چپس کا لالچ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچے آ کرو یہ کھاؤ، اس کے سامنے چپس لے آئے، اس نے منہ کھولا تو ہم نے اس کے منہ میں دوائی ڈال دی۔ یہ دھوکہ بھی ہو گیا، فراڈ بھی ہو گیا، جھوٹ بھی ہو گیا۔ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا بھائی عزیزو دوستو، اب میں آپ کے سامنے دو منظر پیش کرتا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی عبرت حاصل کرنے والے عبرت بھی حاصل کریں گے۔ یہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، یہ 9ویں 10ویں مجھے یاد نہیں، ہماری اردو کی کتاب میں نا کہانیاں ہوتی تھیں مختلف، اور اسی طرح وہ نظم کا بھی ہوتا تھا ایک، اس میں نا کچھ کہانیاں ڈرامہ ٹائپ ہوتی تھی۔ ہاں جی، یعنی کہ لکھا ہوتا تھا پہلا منظر، انور یہ کر رہا ہے، زید یہ کر رہا ہے، بکر یہ کر رہا ہے، یاد ہوگا آپ کو جی۔ اور پھر آگے لکھا ہوتا تھا دوسرا منظر، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرز پر میں آپ کے سامنے دو منظر پیش کروں گا، توجہ ہے جی سب کی۔ باپ بیٹھا ہوا ہے اور کتاب کھول کر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، وہ آ کے باپ کو کہتا ہے کہ ابا جان مجھے کوئی چیز لے کر دے۔ بچہ کہتا ہے، باپ کہتا ہے پیچھے ہٹو۔ باپ اس کی بات نہیں سنتا، توجہ یار، باپ اس کی بات نہیں سنتا۔ وہ بچہ بار بار تنگ کرتا ہے، باپ کتاب کا یا اخبار کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، نہیں اٹھتا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہاں پر فون پڑا ہوا ہے، موبائل پڑا ہوا ہے، اور اس کی گھنٹی بجتی ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ فوراً کتاب بند کر کے اٹھ کے جا کے موبائل پکڑتا ہے اور بات کرتا ہے۔ اب بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو موبائل ہے نا، یہ لگتا ہے مجھ سے بھی اہم ہے، یہ مجھ سے بھی اہم ہے، اسی لیے تو ابا نے میری بات نہیں سنی، موبائل کی بات سن لی۔ اس کے لیے نئی آواز تھی، اس نے سمجھا یہ بڑی کوئی اہم چیز ہے۔ پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہاں سے اٹھتا ہے، ماں جو ہے وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، تو وہ ماں کی ٹانگوں سے جا کر لپٹتا ہے، ماں کو بار بار کہتا ہے امی جان آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ ماں کہتی ہے چلے جاؤ خود ہی کھیلو جا کے، میں فارغ نہیں ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں سالن بنا رہی ہوں، ہنڈیا پکا رہی ہوں یا روٹیاں پکا رہی ہوں، تم دیکھ رہے ہو اس بات۔ اب ماں بچے کی بات نہیں سن رہی، مصروف ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہاں موبائل پڑا ہوا ہے اور وہ موبائل بجتا ہے، تو ماں اسی وقت ہنڈیا چھوڑ کر چھڈ کے جا کے موبائل کی آواز پر جاتی ہے اور اسے سنتی ہے اور کانوں سے لگا کر بات کرتی ہے۔ بچہ یہ تاثر لیتا ہے کہ یار ابا نے بھی میری بات نہیں سنی، موبائل کی بات سنی، اور اماں نے بھی میری بات نہیں سنی، موبائل کی بات سنی۔ یہ موبائل خانہ خراب لگتا ہے، کوئی بڑی اہم چیز ہے۔ یہ ایک منظر ہو گیا جی۔ اب دوسرا منظر، باپ بیٹھا ہوا ہے، کیوں جی؟ باپ بیٹھا ہوا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، بچہ پاس بیٹھا کھیل رہا ہے۔ اچانک مسجد میں آذان ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ آذان ہوتی ہے۔ بچے کے کان میں آذان کی آواز،
पहली दफ़ा उसके कान में आवाज़, ये कैसी आवाज़ है। फिर वो अपने बाप की तरफ देखता है, बाप टस से मस नहीं हुआ, बैठा हुआ है आराम से। अजान सुनकर वो उठा नहीं, नमाज के लिए मस्जिद में गया नहीं। उसने क्या समझा, ए जी आवाज़ अजान दी आए को लगता है वही है, ताज तो मेरा प्यो उठे नहीं। फिर वो देखता है उधर किचन में अम्मा जो है वो रोटियां पका रही है। वहां पर वो देखता है कि अम्मा रोटियां पका रही है, हंडिया पका रही है। फिर आज़ान होती है। फिर वो अजान की आवाज़ को सुनता है और सोचता है ये कैसी आवाज़ है, और वो अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ कोई टस से मस नहीं हुई। यहाँ भी उसको क्या सबक मिला कि अजान बस ऐसे ही कोई चीज़ है। अब आप इन दोनों मंजर मैंने आपके सामने पेश किए, इनको मिलाएं और ज़रा मुझे ये समझाएं कि बच्चे के जहन में क्या तासुर जा रहा है। लामहल्ला बच्चे के ज़हन में यही तासुर जाएगा कि नहीं मोबाइल अहम है, अजान अहम नहीं, इस वास्ते तो मेरे माँ पे उठे नहीं। लामहल्ला बच्चे के ज़हन में यह तासुर जाएगा कि बेल अहम है, अजान की कोई हैसियत नहीं। मेरे अजीज़ों दोस्तों, हम अपने बच्चों को राइट सिमत पर ले, उन्हें अच्छा तासुर दे, उन्हें बताएं कि नहीं अजान ही सबसे अहम है। और ये कैसे बताएंगे जी, बातों से? दसो जी, नहीं, अमल से। किससे जी? अमल से। इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम, बोलो, जो हम कहते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। जा पुत्र इंज कर, जा पुत्र इंज कर, वो जाएगा बाहर फिर टुर के आ जाएगा। और अगर बाप साथ जाएगा नमाज के लिए मस्जिद में तो बच्चा भी जाएगा। अल्लाह ताला समझ